بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، بھیڑیوں کے لیے کتابوں اور افسانوں میں مشہور ہے کہ وہ بڑے ہی ظالم جانور ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور اس لڑکے کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اس لڑکے کا گاؤں اس جنگل سے دور نہیں تھا اور یہ اپنی ماں کے ساتھ اس جنگل کے قریب گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک دن یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس نے پاس ہی موجود جھاڑیوں میں ایک بھیڑیے کو دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا بھیڑیا تھا جس کی ٹانگ کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ یہ لنگڑا کر چل رہا تھا، اور اس کے لیے دوڑنا تو کیا ٹھیک سے چلنا بھی محال تھا۔ وہ لڑکا اس بھیڑیے کے بچے کے پاس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ کسی وجہ سے اس کے پنجے میں چوٹ آئی ہے اور اسی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہا۔ اس لڑکے کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے اسے اٹھایا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ جب اپنے گھر میں اس بھیڑیے کے بچے کے ساتھ داخل ہوا تو اس کی ماں نے فوراً سے کہا کہ تم کیا اٹھا لائے ہو؟ اگر آج بھی تم کسی کتے یا بلی کے بچے کو اٹھا کر لے آئے ہوئے تو میں اسے کسی بھی صورت اس گھر میں جگہ نہیں دوں گی۔ اس نے اپنی ماں سے ریکویسٹ کی کہ وہ ایک بار اس کو دیکھے تو صحیح کہ یہ کتنا خوبصورت اور اچھا ہے۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا تو فوراً سے اسے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بھیڑیے کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور میں نے اس کو جنگل کے قریب دیکھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کہیں تم پاگل تو نہیں ہوگے، یہ ایک جنگلی جانور ہے اور ایک جنگلی جانور کو گھر میں رکھنا کسی بھی صورت خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تم اسے ادھر کیوں لائے ہو؟ اسے ابھی واپس جنگل میں چھوڑ آؤ۔ اس نے ماں کی منتیں کرنی شروع کر دیں کہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت دے دے۔ اس کی ماں نے اسے ڈانٹنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ جب تک اس کا پنجہ ٹھیک ہو جاتا تب تک اسے اس گھر میں رکھنے کی اجازت دے دیں۔ یہ جھاڑیوں میں اکیلا بیٹھا تھا اور اس کا کوئی نہیں ہے، اور اگر میں اسے وہیں پر چھوڑ دیتا تو اسے کوئی نہ کوئی خونخوار جانور کھا جاتا۔ آخر اس کی ماں اپنے بچے کے اصرار کے آگے ہار گئی اور اس کو بتایا کہ پھر یہ پنجرے کے اندر ہی رہے گا، اور اسے یہ بھی پوچھا کہ کیا تم نے فارسٹ رینجر کو اس کے بارے میں بتایا ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ میں نے نہیں بتایا، اور میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ آپ بھی اسے کچھ نہ بتائیں، کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس جنگلی جانور ہے تو وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا، اور پھر نہ جانے اس زخمی بھیڑیے کے بچے کا کیا حال ہوگا۔ اس کی ماں رضامند ہو گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کی اور اس بھیڑیے کے بچے کی آپس میں بہت گہری دوستی ہو گئی۔ جدھر یہ لڑکا ہوتا ادھر ہی یہ بھیڑیا بھی ہوتا، اور ان کو کبھی ایک دوسرے سے الگ نہ دیکھا جاتا، حتیٰ کہ اس کے گاؤں میں موجود سارے لوگ اب جانتے تھے کہ اس لڑکے کا ایک بھیڑیا دوست ہے۔ فارسٹ رینجر سے بھی یہ بات چھپی نہ رہی اور وہ اس کی خبر لینے اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے اس لڑکے سے پوچھا تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ فارسٹ رینجر بھی دل کا برا نہیں تھا۔ اس نے اس لڑکے سے وعدہ لیا کہ جب یہ بھیڑیا ٹھیک ہو جائے گا تو اس وقت وہ اسے واپس جنگل میں چھوڑ آئے گا۔ اس لڑکے کے پاس ماسوائے ہاں کہنے کے اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ لڑکا اس بھیڑیے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتا گیا۔ اس لڑکے کے دوست اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تم پاگل ہو جو تم نے ایک بھیڑیے کو اپنا دوست بنا لیا ہے، ایک دن تمہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا اور پھر یہ جنگل میں بھاگ جانے کے بعد تمہاری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ ان کے جواب میں کہتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مجھے میرے بھائیوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہے اور یہ مجھے یقیناً یاد رکھے گا۔ جتنا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اتنا ہی یہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ وہ کہتے کہ یہ تمہیں پسند نہیں کرتا بلکہ یہ صرف اس خوراک کو پسند کرتا ہے جو تم اسے ڈالتے ہو۔ اس نے ان لوگوں کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور اس بھیڑیے کے بچے کو پالتا رہا۔ اب ان دونوں کو ایک ساتھ 1 سال ہو چکا تھا اور یہ بھیڑیے کا بچہ ایک بڑا اور طاقتور بھیڑیا بن چکا تھا۔ اب اس لڑکے نے یہ بات نوٹس کی کہ اکثر یہ بھیڑیا 4 دیواری کے اس پار جنگل کو بڑی ہی حسرت سے دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ اسے اب ہمیں آزاد کرنا چاہیے اور اب اس کا پاؤں بھی ٹھیک ہو چکا ہے۔ اس کے جواب میں اس لڑکے نے کہا کہ اگر میں نے رات کو دروازہ کھولا تو یہ چلا جائے گا اور پھر ہم اسے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ماں کے اصرار کرنے پر آخر لڑکے نے اپنی ماں کی بات سن لی اور رات کو اس کا دروازہ کھول دیا۔ اس بھیڑیے نے اس لڑکے کی طرف دیکھا، پھر اس دروازے کی طرف دیکھا اور جھجکتے ہوئے دروازے کی طرف چل پڑا۔ اس لڑکے نے اسے آنسو بھری آواز سے الوداع کہا اور اس بھیڑیے نے بھی ایک بار پھر سے اس کو مڑ کر دیکھا اور پھر جھاڑیوں میں کبھی نہ نظر آنے کے لیے غائب ہو گیا۔ اس لڑکے کو بہت دکھ ہوا اور وہ کئی دن اپنے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر اس بھیڑیے کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ کبھی واپس نہ آیا۔ اب اس واقعے کو کئی سال ہو چکے تھے اور یہ لڑکا بہت بڑا ہو چکا تھا۔ اس شخص کی بچپن کی عادت آج بھی اس میں موجود تھی اور وہ یہ کہ یہ اکثر جنگل میں جانا پسند کرتا تھا۔ وہ اکثر شہر کی مصروف زندگی سے ٹائم نکال کر جنگل کی طرف نکل جاتا اور کئی گھنٹوں تک جنگل میں پیدل چلتا رہتا۔
ایک دن بھی وہ ایسے ہی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ پاس موجود جھاڑیوں میں کوئی چیز موجود ہے۔ اس چیز کی سرسراہٹ قریب آئی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ کوئی ایلک یا موس ہوگا، لیکن اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کون سا جانور اتنی بڑی بڑی شاخوں کو توڑ سکتا ہے۔ وہ درخت کے پیچھے ہوا تو اسے یہ دیکھ کر اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی کہ ایک بہت بڑا ریچھ اس کو دیکھ چکا ہے۔ یہ ریچھ اسے دیکھ کر بہت زور سے غرایا جیسے وہ اسے ایک لقمہ بنا لے گا۔ یہ اتنا قریب آ چکا تھا کہ یہ لڑکا اب بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی تقدیر کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک اسے ایک بھیڑیے کے غرانے کی آواز بھی آئی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے یہ پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ وہی بھیڑیا ہے جس کی اس نے جان بچائی تھی۔ اتنی دیر میں اس بھیڑیے نے اس ریچھ کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیا اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے یہ بھیڑیا اپنی جان دے دے گا، لیکن اس ریچھ کو اس لڑکے کے پاس بھی نہیں آنے دے گا۔ اس ریچھ نے اس بھیڑیے سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بھیڑیا ہار مانتا نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس ریچھ نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ نہ جانے یہ ریچھ ابھی چھوٹا تھا یا پھر اس بھیڑیے کا خوف اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکے کو چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ اس لڑکے نے زور زور سے اس بھیڑیے کا نام بلانا شروع کر دیا اور جو بھی الفاظ اس کے منہ پر آئے ان سے اس کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھیڑیا بھی اس کے پاس آیا جیسے یہ بھی کہہ رہا ہو کہ وہ آج بھی اپنے محسن کا فرض یاد رکھتا ہے۔ جب یہ دونوں پھر سے الگ ہوئے تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا، اور وہ یہ کہ یہ بھیڑیا مجھے بھولا نہیں ہے اور اس نے مجھے آج تک یاد رکھا ہے۔ وہ واپس آیا تو اس نے یہ ساری کہانی اپنے دوستوں کو سنائی جن نے اسے کہا تھا کہ یہ بھیڑیا تمہیں بھول جائے گا۔ ناظرین محترم، جب اس شکاری کو ایک بھیڑیا اپنے ہی پھندے میں پھنسا ملا تو اس نے ایسا کیا کیا جو شاید کوئی بھی نہ کرے۔ ناظرین محترم، جان اوونز ایک منجے ہوئے شکاری کہلاتے ہیں اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جنگلوں میں ہی گزارتے ہیں، لیکن کسے معلوم تھا کہ اس شکاری کے دل میں بھی محبت اور رحم کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ نومبر کی ایک سرد صبح بھی جان اوونز نے اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کا رخ کیا تاکہ وہ ان پھندوں کو دیکھ سکیں جو ان نے کیوٹی کے شکار کے لیے لگائے تھے۔ وہ اپنے لگائے ہوئے پھندوں کے پاس پہنچے تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا جس کا وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں دیکھا کہ ان کے ایک چھوٹے سے ٹریپ میں ایک بڑا اور طاقتور بھیڑیا پھنسا ہے، جو کہ انہیں تو ایک عام بھیڑیا لگا، لیکن شاید انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بھیڑیا ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گا۔ ان کو اندازہ تو تھا کہ ایک کیوٹی کے ٹریپ میں ایک بڑا بھیڑیا پھنسا ہے، جو کہ ایک اچھی خبر نہیں تھی کیونکہ یہ ٹریپ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا تھا اور یہ حالت ان کے لیے اور ان کے دوستوں کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ بھیڑیا تو خونخوار ہوتا ہی ہے، لیکن پھر کوئی بھی جانور اگر زخمی ہو تو اس سے خیر کی امید ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ بھیڑیا اس ٹریپ سے نکل جاتا تو یہ ان کے لیے نہ صرف خطرناک بلکہ ان کے لیے یقینی موت کا پیغام ثابت ہوتا۔ جان کو ان تصویروں میں اس بھیڑیے کے پاس ایک بندوق کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، جس کو دیکھ کر شاید آپ سوچیں کہ اب اس بھیڑیے کے دن گنے جا چکے ہیں، لیکن جان کا دل نہیں تھا کہ وہ اس خوبصورت جانور کو ماریں، اور نہ ہی وہ اس کو اس ٹریپ میں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ ایسے وہ خون بہہ جانے اور بھوک کی وجہ سے مر سکتا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ وہ ڈر کر زیادہ زور لگاتا اور یہ ٹریپ ٹوٹ جاتا، اور پھر ان کی اور ان کے دوستوں کی خیر نہیں تھی۔ جو بھی ہو، جان اور اس کے دوست مشکل میں پھنس چکے تھے اور ان کے پاس ایک آسان آپشن تھا کہ وہ اس بھیڑیے کو اپنے بندوق کی گولی سے ابدی نیند سلا دیں، لیکن ان نے اس خوبصورت جانور کے ساتھ ایسا کرنا گوارا نہ کیا۔ جان نے یہ پلان بنایا کہ وہ ایک پلائی ووڈ کے ٹکڑے کو استعمال کرتے ہوئے اس بھیڑیے تک جائیں گے اور اس کو چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ ان کے دوستوں نے کہا کہ وہ ایسا نہ کریں کیونکہ یوں ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ان کے دوستوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ یہ ایک بڑی کیوٹی ہی ہے، نہ کہ ولف، اس لیے ہمیں اسے فوراً ختم کر دینا چاہیے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ انہیں آخر پلائی ووڈ کا ایک بڑا ٹکڑا لیا اور اس کو لے کر اس بھیڑیے کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھیڑیے نے اس ٹریپ سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی اور جان کو کاٹنے کی کوششوں میں اپنی تمام انرجی لگا دی، لیکن پلائی ووڈ کی وجہ سے یہ بھیڑیا ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ خاص بات اس پلائی ووڈ کے ٹکڑے میں یہ تھی کہ جان نے اس پلائی ووڈ کے ٹکڑے کی سائڈ پر ایک نوچ بنا لی تھی تاکہ وہ جب اس کو بھیڑیے کی ٹانگ پر رکھیں تو جہاں سے یہ ٹکڑا ٹوٹا تھا وہاں نیچے ٹانگ آ جائے اور یوں ایک طرف بھیڑیا ہو اور ایک طرف اس کی ٹانگ ہو، تاکہ وہ ٹریپ سے بغیر خطرے کے نکالی جا سکے۔ جان جب یہ کام کر رہے تھے تو بھیڑیے نے اپنے بچاؤ کے لیے بہت بار اس پلائی ووڈ کے ٹکڑے کو کاٹنے کی کوشش کی
اور ناظرین اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت اگر وہ کھل جاتا تو جان شاید یہ واقعہ انٹرنیٹ پر اپلوڈ نہ کر سکتے۔ بھیڑیا اپنے بچاؤ کے لیے ہی یہ سب کر رہا تھا، کیونکہ خواہ کوئی بھی ہو، اگر اس کی ٹانگ کہیں پھنسی ہو اور بندوقیں پکڑے لوگ اس کے آس پاس گھوم رہے ہوں تو یقیناً وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کرے گا۔ جان نے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخر اس جگہ بھیڑیے کی ٹانگ فکس کر لی۔ اب ان کے اور بھیڑیے کے درمیان یہ پلائی ووڈ کا ٹکڑا حائل تھا۔ ان نے اس ٹکڑے کو بھی مضبوطی سے پکڑے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اس ٹریپ کو کھولنے لگے۔ اتنی دیر میں جان کے دوستوں نے ان کی یہ ہیلپ کی کہ ان نے بھیڑیے کو اپنی طرف متوجہ کر کے کچھ حد تک اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اب جان نے فوراً سے اس ٹریپ کو کھولنا تھا۔ ان نے بے حد مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر کسی اسپیشل اکوپمنٹ کے اس ٹریپ کو کھول دیا، اور اب جان اور یہ بیسٹ دونوں ہی آزاد تھے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بھیڑیے نے ہوشیاری دکھائی اور مزید مزاحمت کیے بغیر فوراً سے جنگل کی جانب دوڑ لگا دی۔ یقیناً وہ بھیڑیا بہت جلد اپنے پیک کے ساتھ شامل ہو گیا ہوگا، اور اس واقعے کی وجہ سے جان کو انٹرنیٹ پر بہت سے لوگوں نے سراہا اور انہیں بہت شہرت بھی ملی، اور اس واقعے کے بعد سے جان اوونز کی زندگی میں اس جانور کے لیے مزید عزت اور محبت کا رشتہ استوار ہوا۔